اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بقیہ حصے میں خوش آمدید۔ تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر، لائکس اور کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کرتا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر بھی کہتے تھے۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اسی نے قافلے والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر یوسف کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا، اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 18 سال کے ہوئے اور ان میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادت و اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتی فرشتہ ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی، حالانکہ اس نے بیٹی کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ یہ سب بھول چکی تھیں۔ یوسف کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف کو تربیت دی کہ اس کے ہر وقت قریب رہے۔ زلیخا کیا چاہتی ہے؟ یوسف بانگ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو یوسف نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا، میں اس لیے دوڑی۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے۔ اللہ کا معجزہ ایسا ہوا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائیں، اللہ کی یہ ایسی مصلحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔
آخر یوسف کے اندر ایسی کیا خوبی ہے کہ تم اس کی طرف مائل ہو گئیں؟ زلیخا نے جواب دیا کہ میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے گزر رہی ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ہوش میں نہ رہیں؟ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ عورتوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لیں۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے رب، مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں۔ اے رب، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، اگر اس کے قریب جاؤں گا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی، یوسف علیہ السلام نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا، یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ یوسف جب قید میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کی سزا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے، اسی لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف نیک اور پارسا ہے۔ اسی لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ دوسرے نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر بھی بتا دیجئے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، میرے دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ قیدیوں کے دلوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتا دیں، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب پلا رہا ہوں وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔
آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا کہ جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف نے جو کچھ کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل میں ہی نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہے تھے۔ وہ بیارو مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھا رہے تھے۔ اللہ کی یاد ان کا معمول تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھ سے کہے۔ مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تعبیر بتا دے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہری اور تازہ بالیاں کھا رہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مصاحبوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے ہم قاصر ہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئیں۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتایا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ جیل میں ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیں، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہری اور تازہ بالیاں کھا رہی ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ تم نیک اور سچے ہو، تم جو کچھ بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلائے۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام کے بقیہ حصوں کو دیکھنے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ شکریہ۔